یا حبیبی یا رسول اللہ 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 یا نور اللہ۔ تو اس خوبصورت شخصیت کے بارے میں مزید گفتگو کرنے کے لیے آج جو مہمان ہم نے بلا رکھے ہیں وہ انہی کے آستانہ پاک سے فیض یافتہ ہیں، اور الحمدللہ میں اور ضیاء المصطفیٰ بھائی انہی کے دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہیں۔ تو میں ان کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ویسے تو بے شمار خدمات ہیں، آپ کے معاشرے پر علمی احسانات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند احسانات یا چند خدمات اجمالی طور پر ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز نمیرد آن کے دلش زندہ شد بعشق، سبت اسبر جرید عالم دوام ماں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے علمی میدان میں، روحانی میدان میں اور خصوصاً قضاء کی مسند پر بیٹھ کر آپ نے بہت بڑے بڑے فیصلے فرمائے ہیں۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مذہبی گھرانے کے فرد فرید تھے۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسل پاک سے تھے۔ آپ قریشی ہاشمی اسدی خاندان کے فرد عظیم ہیں۔ آپ کے دادا جان حضرت پیر امیر السالکین پیر محمد امیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین پیر سیال خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دست حق پر بیعت بھی تھے، اور ان کے دست حق پر بیعت کے ساتھ ساتھ خرقہ خلافت بھی حضور پیر سیال نے عطا فرما رکھا تھا۔ پھر آپ نے بھیرا شریف میں خانقاہ چشتیہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کے فرزند محترم حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بڑے ہی باکمال بزرگ تھے اور ولی کامل تھے۔ حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو غازی اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ نے اس دور میں، جب انگریز کے دور میں مسلمانوں کو تعلیم دینا تو ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا کہ کہیں مسلمانوں کے بچے پڑھ لکھ نہ جائیں، تو اس دور میں حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کے بچوں کے لیے فری تعلیم کا اہتمام کیا۔ آپ نے جند اللہ تنظیم بنائی جس کے تحت بہت بڑے بڑے آپ نے کام سر انجام دیے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے خانوادہ کے چشم و چراغ تھے۔ آپ نے علمی حوالے سے، فکری حوالے سے، نظریاتی حوالے سے، عقائد کے اعتبار سے، قضاء کی مسند پر بیٹھ کر بھی، اور بہت سارے ایسے آپ کے اس امت پر احسانات ہیں جن احسانات کا بدلہ چکانا میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ممکن نہیں ہے۔ آپ کے جو کارہائے نمایاں ہیں ان میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غوثیہ گرلز کالج لڑکیوں کے لیے فری تعلیم کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن کریم کی خدمت کرتے ہوئے جمال القرآن ترجمہ، پھر سیرت کی خدمت کرتے ہوئے ضیاء النبی تفسیر قرآن کی خدمت کرتے ہوئے ضیاء القرآن آپ نے تصنیف فرمائی۔ جب مستشرقین نے حدیث کا انکار کیا تو آپ نے سنت خیر الانام لکھ کر ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ آپ کا اگر ایک ہی کارنامہ، ایک ہی خدمت آپ کی اگر لے لی جائے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی بنیاد رکھ کے، نشت ثانیہ کر کے، حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قوم پر وہ احسان کر دیا ہے جو آج تک اس طرح کوئی نہیں کر سکا۔ آپ نے ایک دینی ادارہ، آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں جامعہ الازہر سے پڑھ کر پاکستان واپس آیا تو زندگی کے مصرف کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عزم کیا کہ میں وہ کام کروں گا جس میں 3 خصوصیات موجود ہوں۔ ایک، وہ نتیجہ خیز ہو، دوسرا اس کا نتیجہ دیر پا ہو، تیسرا اس کو عملی جامہ پہنانا میرے بس کی بات ہو۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری خود فرماتے ہیں کہ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میرے والد گرامی نے 1925 میں جو ادارہ قائم کیا، اس ادارے کو ہی ایک نئی طرز کے ساتھ، نئے طریقے کے ساتھ
ملک کے طول و عرض سے بچے بلا کر ان کو دین پڑھاؤں، دین کے ساتھ عصری تعلیم دوں، تو پھر میری سوئی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پر آ کر اٹک گئی۔ مدارس بڑے بڑے لوگوں نے بنائے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے وہاں ساتھ عصری تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے۔ بے شک، اس طرح جس طرح قرآن و حدیث کا وہاں درس دیا جاتا ہے، اسی طرح فلسفہ، جغرافیہ، معاشیات، سیاسیات، منطق، انگلش اور دیگر تمام علوم کو اس طرح سمو دیا ہے کہ اس کا علمی امتیاز بھی باقی رہ جاتا ہے اور علمی لیول بھی وہاں پر قائم رہتا ہے۔ ایک دفعہ اعتراض کیا تھا کسی اعتراض کرنے والے نے کہ یہاں صرف دین ہی پڑھایا جاتا ہے، مذہب ہی پڑھایا جاتا ہے، دنیا کے ساتھ تو ان کا لگاؤ نہیں ہے۔ تو حضور ضیاء الامت نے، آپ کی بات کر رہا ہوں، کہ ثابت کر دیا کہ ہم دین کے ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ جی بالکل، بہت سارے لوگوں نے اس وقت اختلاف بھی کیا کیونکہ اس وقت یہ شعور بیدار نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک، یہ شعور نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں کن محاذوں پر ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ حضرت پیر صاحب کی بات میرے ذہن میں آتی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ آنے والے وقت میں جنگیں جو ہیں وہ میدان جنگ میں نہیں ہوا کریں گی، معاشی میدانوں میں ہوا کریں گی۔ آج تاریخ نے ثابت کر دیا جس کی معیشت اوپر ہے وہ سب سے اسٹرانگ ہے۔ بالکل۔ تو حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور رس نظر رکھنے والے تھے۔ آپ کے جو بھی فیصلے ہوتے، آپ نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں وہ کام کروں جو نتیجہ خیز بھی ہو اور دیر پا اس کا نتیجہ رہنے والا ہو۔ تو آج بھی دیکھ لیں جو فیصلے اس وقت کیے ہیں، دنیا آج اس فیصلوں پر آنے کے لیے تیار ہے۔ نیشنل سطح پر جب بھی بات ہوتی ہے تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حضور ضیاء الامت نے دین دنیا دونوں کو ترویج دی ہے۔ کیا بات، دین و دنیا کی ترویج۔ وہ مجھے واصف علی واصف صاحب کا یہاں ایک قول یاد آ رہا ہے۔ ٹھیک، واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین بھی پڑھاؤ، دنیا بھی پڑھاؤ۔ دین اس لیے پڑھاؤ کل قیامت کے دن وہ سرخرو ہو سکے، دنیا اس لیے پڑھاؤ کہ کوئی اپنی روزی روٹی کا بھی بندوبست کر سکے۔ پھر دوسری خدمت، جمال القرآن، قرآن کریم کی خدمت کی۔ قرآن کریم کا ترجمہ اتنے خوبصورت انداز میں کیا، اتنے آسان الفاظ میں، لیکن الفاظ آسان ایسے بھی نہیں کہ اردو کی فصاحت و بلاغت کو ہی کہیں اور چھوڑ دیا گیا ہو۔ آپ نے اردو کی فصاحت و بلاغت کو بھی قائم رکھا، ایک عام قاری پڑھے تو اس کی بساط اور اس کی سوچ کے مطابق بھی آپ نے لکھا۔ اور ترجمے کے اندر ایک اور خصوصیت، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے تراجم کو دیکھا، ان میں نے دو قسم کے تراجم دیکھے۔ ایک تو وہ جو تحت اللفظ ہیں کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ محاورہ اس میں پورا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں نے ایسا ترجمہ کیا کہ جس میں محاورہ تو پورا ہے لیکن جو قاری قرآن کے لفظ کی تلاوت کر رہا ہے ساتھ نیچے اس کا ترجمہ نہیں اس کو ملتا۔ جمال القرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں قاری قرآن کا لفظ پڑھتا ہے نیچے اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے اور محاورے کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ملتی، کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ اور مختلف مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ حضور ضیاء الامت نے جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے سب سے عمدہ ہے، سب سے منفرد ہے۔ بلکہ یہاں مجھے اپنے طالب علمی دور میں، یہ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص آیا تو اس شخص نے ہم سے آ کر حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پوچھا کہ یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے ضیاء القرآن لکھا۔ تو ہم نے کہا کہ بالکل یہی وہ مقام تھا جہاں پر بیٹھ کر بچوں کو بھی پڑھایا کرتے تھے، ضیاء القرآن بھی تصنیف فرماتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے اس گاؤں کے اندر وہ شخص موجود تھا جو اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اردو لکھنے والا تھا۔ ہم تو جب قرآن کو پڑھتے تھے، وہ ماسٹر اس نے اردو میں کیا ہوا تھا، تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت الفاظ میں آپ نے ترجمہ اور تفسیر فرمائی ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں اتنے چھوٹے سے دیہات میں بھی اتنا پڑھا لکھا آدمی موجود ہے۔ تو میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت ضیاء الامت نے پھر تفسیر کی خدمت کرتے ہوئے ضیاء القرآن تفسیر کی وہ کتاب جو بڑے بڑے علماء جس سے استفادہ کرتے ہیں، وہ خطبہ عام خطبہ نہیں، بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، مدرسین ہیں جن کے خطبہ میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تفسیر کا حوالہ بھی ملتا ہے اور وہی الفاظ ملتے ہیں جو ہم نے خود پڑھ رکھے ہیں۔ اچھا، ادھر میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی ہم تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، کمپیئرنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پروگرام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں اکثر دیکھنے کو ایسے ملا ہے کہ ہم گفتگو کر کے جب فارغ ہو کے واپس جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو لوگ ہم سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں
اور پوچھے بغیر بتاتے ہیں کہ آپ ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت تھی کہ آپ اپنی بات کو زور زبردستی نہیں منواتے تھے، بالکل، بلکہ آپ کی تربیت کا انداز ایسا تھا کہ آپ اپنی تربیت کے ذریعے اپنے شاگردوں کو وہ دے دیتے تھے، عطا فرما دیتے تھے، پھر وہی طرز، وہی فکر، وہی سوچ، وہی انداز شاگردوں کا بھی ہو جاتا تھا۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ ہماری جو بات ہوتی ہے وہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نظریات کے ساتھ ملتی ہوتی ہے، تو جو ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جس کو ان کی محبت حاصل ہوتی ہے، وہ چراغ کی روشنی پا کر محسوس کر جاتا ہے کہ یہ وہیں سے چراغ جل کے آئے ہیں۔ بالکل اس طرح، بالکل۔ سیرت کے حوالے سے آپ نے 7 جلدوں پر مشتمل ضیاء النبی تصنیف فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء النبی پڑھ کے میرے جیسا گناہگار شخص بھی آنکھوں سے آنسو رواں کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ تو اس میں یہ خصوصیت شامل ہے کہ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سیرت ضیاء النبی لکھی، اس وقت آپ خود رو رہے تھے اور رو رو کے حضور کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کی غلامی میں یہ آپ کی شان میں، آپ کی سیرت طیبہ میں یہ الفاظ لکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ اس کو قبول فرمائیے۔ بلکہ آپ نے جب ضیاء القرآن کی تصنیف مکمل ہوئی، اس کے بعد آپ خود لکھتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں حضور کی سیرت پر کچھ لکھوں، میری دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ سے یہ خدمت لے لے۔ تو بہت ساری آپ کی خدمات ہیں۔ ایک ہی وقت میں آپ مسند قضا پر ہوتے، آپ شرعی عدالت کے چیف جسٹس بھی تھے، آپ بچوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے، آپ خطابات پر بھی جایا کرتے تھے، مریدوں کے پاس بھی جاتے تھے، بڑی بڑی عالمی لیول کی میٹنگز میں بھی جاتے تھے، بیرون ممالک دورے بھی کیا کرتے تھے۔ وہ شخص ایسا عظیم شخص تھا جس کے وقت میں اللہ نے اتنی برکت رکھی تھی کہ ایک وقت میں یہ سارے کام ایسے نبھائے۔ اور وہ دور تھا جب آج کی طرح ٹرانسپورٹ نہیں تھی، یہ ٹانگوں پر بیٹھ کر سفر کیا جاتا تھا، اس وقت سفر ریل کے ذریعے ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں اس شخص نے، اس عظیم مرد کلندر نے وہ کام کر دیے ہیں کہ آج کے ٹرانسپورٹ کے جدید ترین نظام کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا شخص بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، حضور ضیاء الامت کو اگر کوئی غریب بھی اپنی محفل پہ بلاتا تھا نا تو وہ چلے جاتے تھے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، میں اس کی طرف چلا جاتا ہوں، اسے چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ آپ غریب اور امیر سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ یہ بتائیں نا ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ بڑا شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر تم اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، اس کے پاس بیٹھ کر یہ محسوس کرو کہ اس کی محفل میں میری ایک خاص اہمیت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں غریبوں میں آیا ہوں اور غریبوں سے ہی اٹھایا جاؤں گا۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی سیرت لکھنے والے، ان کو فالو کرنے والے، تعلیمات پر مکمل عبور تھا اور ہر حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے پیکر تھے، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک غریب بلائے تو اس کی طرف نہ جائیں؟ تو یہ آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں ہم نہیں بیان کر سکتے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ۔